بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رکوع نمبر 5 کا اختتام ہو چکا ہے، اور رکوع نمبر 5 کی جو بنیادی طور پر تعلیمات تھیں اور اس میں جو نکات تھے، اس میں یہ تھا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور پھر اس نور کی مثال بیان کی گئی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ کا نور کہاں پایا جاتا ہے، کہاں پہ دستیاب ہوگا۔ ان گھروں کی نشاندہی کی گئی، اور پھر آخر میں 3 کرداروں کا ذکر کیا گیا معاشرے کے۔ نمبر 1، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ کے ایمان کا نور جگمگاتا ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ کہ جن کا ایمانی نور بجھ چکا ہے، فطرت سلیمہ کا نور بھی بجھ چکا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خیر کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جو بالکل ہی سرے سے دنیاوی نفسانی خواہشات کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جن سے نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے کسی صورت بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ 3 کرداروں کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 41 سے لے کے 50 تک 10 آیتوں پہ مشتمل یہ رکوع ہے۔ اس رکوع میں بنیادی طور پر وہ جو پہلی آیت تھی، اللہ نور السماوات والارض، پچھلے رکوع کی، اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کی اب تشریح کی جا رہی ہے پورے رکوع کے اندر، چھٹے رکوع کے اندر، کہ اللہ زمین و آسمان کی شان ہے، اللہ زمین و آسمان کو کنٹرول کیے ہوئے، تھامے ہوئے، اس کی تشریح اور توضیح ہے آگے، اور اس کی کچھ نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ اگر تم ان چیزوں کو پہچان لو گے تو تمہیں اللہ کی قدرت، اللہ رب العزت کی حکمتیں، اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، اور تمہیں واقعی پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی شان ہے اور زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے، دل کے اندھے ہو چکے ہیں، وہ کائنات کی ساری جو چیزیں دیکھ کر بھی ان کو اللہ کی قدرتیں نظر نہیں آتی۔ ان کو سائنٹالوجی، زولوجی، بایولوجی اور پتہ نہیں اور کئی لوجیاں ان کو سمجھ آ جائیں گی بڑے اچھے طریقے سے، لیکن نہیں نظر آئیں گی تو ان کو اللہ کی قدرت نظر نہیں آئے گی، نہیں نظر آئے گی تو اللہ رب العزت کی طاقت نظر نہیں آئے گی۔ حالانکہ زمین و آسمان کی ہر چیز یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کو بنانے والی ہستی نے کتنا کمال کیا اور کتنی حکمتوں سے اور کتنی قدرتوں سے بنایا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ دل اندھے ہو چکے ہیں اس لیے نہیں سمجھ آتی۔ باقی چیزیں سمجھ آ جائیں گی، سائنس کی ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے پہلی چیز بیان فرمائی ہے آیت نمبر 41 میں، فرمایا الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ذات وہ ہے۔ یہاں دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ واقعی آنکھوں سے دیکھنا، دیکھنے سے مراد ہے الم ترى الم تعلم، کہ آپ جانتے نہیں، جیسے آتا ہے نا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ وہ واقعہ تو رسول اللہ کی پیدائش سے جو ہے وہ پہلے کا ہے، رسول اللہ کیسے دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ انداز بات کرنے کا، الم ترى یعنی الم تعلم، کہ آپ جانتے نہیں ہیں، اس بات کو آپ نے سنا نہیں ابھی تک واقعے کو، یہی بات یہاں پہ الم ترى، کہ آپ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یسبح لہ، کہ بے شک اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، من فی السماوات والارض، ہر چیز جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آگے فرمایا والطیر صافات، اور پرندے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے۔
حالانکہ من فی السماوات والارض کے اندر پرندے بھی آتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن پرندوں کا ذکر الگ کیوں کیا؟ کیونکہ پرندے جب اڑے ہوتے ہیں نہ آسمان میں ہوتے ہیں نہ زمین میں ہوتے ہیں، درمیان میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سیپریٹ ذکر کیا کہ پرندوں کی الگ امتیازیت ہے، ان کا الگ ذکر کیا۔ میں ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور پھر یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے یا کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ جبر والی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک مخلوق جانتی ہے کہ اس کی نماز کون سی ہے اور اس کی تسبیح کون سی ہے۔ ہر مخلوق کو پتہ ہے کہ میں نے کون سی نماز پڑھنی اور میں نے کون سی تسبیح کرنی ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں بھی یہ مضمون آیا، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جمادات حالانکہ، کنکر حالانکہ، پتھر حالانکہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے میں مجھے یاد ہے مکہ میں پتھر جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، یعنی پتھروں میں بھی یہ سینس موجود ہے، ہاں کنکروں میں بھی یہ سینس موجود ہے۔ جیسے ابو جہل آیا اور آگے کہتا ہے یہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو رسول اللہ ظاہر ہے کہ علم وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر میں بولوں یہ کنکر بولیں، ہاں تو کنکر بول اٹھے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، روایات میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، مگر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اب یہاں غور کر لیجئے کہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر چیز کی تسبیح بیان کرنے کا انداز مختلف ہے، طریقہ مختلف ہے، ہر مخلوق اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی۔ اس بات کو بیان کرنے سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ رب تسبیح بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے کر رہی ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہ اصل پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے نمبر 1 کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آتا ہے، اگر روایات آیات کو اکٹھا کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم عمومی طور پہ بے حس سمجھتے ہیں یا سینس لیس سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی حس موجود ہے، سینس موجود ہے۔ جیسے کہ پہلے پارے میں آتا ہے کہ تم لوگوں کے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہیں، اور پتھر تو پھر بھی کچھ ایسے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کو ہم عمومی طور پہ بے حس سمجھتے ہیں، حس ان کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ نبی کائنات کی ہر چیز اس حقیقت پہ زندگی گزار رہی ہے کہ جس حقیقت پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ کوئی بھی مخلوق ہے اسی حقیقت پہ روز اول سے اسی حقیقت پہ زندگی گزار رہی ہے جس حقیقت پر اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ آج جو 100 سال کا بابا اگر کہیں مل جاتا ہے آپ کو، تو اگر اس سے آپ پوچھیں نا کہ آپ نے اپنے بچپن میں چڑیا کو جیسے اڑتے دیکھا تھا آج بھی اسی طرح اڑ رہی ہے کہ اس کو بھی کوئی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آزادی کا یا نیا اس کو کوئی شوشہ چڑھا اس کے دل میں؟ نہیں، اسی طرح اڑ رہی ہے چڑیا جس طرح اس زمانے میں اڑتی تھی۔ گائے بین اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح سورج کو دیکھ لیجئے، چاند کو دیکھ لیجئے، بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ روز اول سے تھا۔ اس کو جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا دماغ اس کا آؤٹ نہیں ہوتا کہ میں اب یہ کروں، اب یہ جو ہے وہ اس طرح زندگی ہونی چاہیے، اب یہ فیشن آ گیا ہے، اب یہ جو ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک الجبلٹی اور پتہ نہیں کیا کیا، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ نہیں، ہر مخلوق اسی حقیقت پہ زندگی گزار رہے ہیں، اسی فطرت پہ زندگی گزار رہے ہیں جس فطرت پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس فطرت کے دائرے سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ اسی حقیقت پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ کوئی نیا کوئی اس کو جذبہ آتا ہے تو صرف انسان کو ہی آتا ہے، اور نئے نئے تجربے اس کو آتے ہیں، مگر نہ باقی مخلوق تو اللہ کے دائرے کے مطابق۔ دیکھیں آپ انسان ہیں، سوچ آتی ہے، بندہ ڈفرینٹ کرتا ہے، لیکن اللہ کی حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، یہ اصل چیز ہے۔ تیسری بات یہاں نوٹ کی جو اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہر مخلوق کی جو تسبیح ہے وہی اس سے مطلوب ہے کہ تم یہ کرو۔ انسان کی کیا تسبیح ہے؟ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس کی کون سی تسبیح ہے اور کون سی نماز ہے، اور وہ اسی طرح بجا لا رہی ہے۔ اس لیے جو انسان کی تسبیح ہے وہی اس سے مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ جیسے قیامت کے دن
اللہ رب العزت ایک جہنمی سے پوچھیں گے، صحیح بخاری کی حدیث، ایک جہنمی سے پوچھیں گے اگر تجھے زمین کے اندر جتنا بھی مال و دولت تھا آج میں تجھے دے دوں زمین پر، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل بھی تمہیں دے دوں، کیا تم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے وہ مجھے فدیے میں دے دو گے؟ اگر یہ سب کچھ میں تمہیں ملکیت کر دوں؟ فوراً کہیں گا یا اللہ کیوں نہیں، میں فوراً جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جہنم سے بچنا اس کو جو ہے اس وقت نہیں چاہے گا وہ، تو کہیں میں فوراً دے دوں۔ اللہ رب العزت کی آگے بات بولا کہ کیا فرمایا، فقد سألتک ما هو اهون من هذا، اتنی بڑی بات آج دینے کے لیے تیار ہے، میں نے تو دنیا میں تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میری بندگی کرنی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ تو سے ہوا نہیں، آج پوری دنیا کی ملکیت مال و دولت فدیے میں دینے چل پڑا ہے، وہ تو سے ہوا نہیں۔ تو ہر مخلوق کی جو تسبیح ہے وہ مطلوب ہے بس اس سے، انسان کی جو تسبیح ہے وہ مطلوب ہے اس سے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو یہاں بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بیان کر کے جنوں کو اور انسانوں کو، دو ہی مخلوق ہے جو کہ مکلف ہیں، اور دو ہی مخلوق ہے جن کو اللہ نے ایک شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، اور ارادے کی آپ سمجھ لیجئے کہ ارادے کا اختیار دیا ہے، دو ہی مخلوق ہیں۔ ان دونوں مخلوقوں کو یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، ارادے کی آزادی دی ہے، تو تمہیں دوسری مخلوقات سے کہیں زیادہ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے تھی، کہیں زیادہ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تھی۔ لیکن حال اس کے برعکس ہے کہ جن مخلوق کے اندر شعور نہیں ہے، کوئی ارادے کی آزادی نہیں ہے، وہ تو دن رات اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور ایک جو شعور والا ہے، ارادے والا ہے، اس کے نخرے نہیں جو ہے وہ ختم ہوتے، اس کی مجبوریاں ختم نہیں ہو رہی۔ اچھا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، 5 وقت کی نماز نہیں اسے پڑھی جا رہی، ہاں نخرے نہیں اس کے ختم ہو رہے۔ لیکن دوسری طرف جو مخلوق ہے، جو جن کے پاس شعور نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے، جن کے پاس ارادے کی آزادی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی فکر عقل نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہ چوتھی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم دیکھ لو اپنی حالت اور دیگر مخلوق کی حالت دیکھو۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسبح لہ، تسبیح بیان کرتا ہے اس کی، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے تسبیح بیان کر رہے ہیں، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر مخلوق جانتی ہے کہ کون سی اس کی نماز ہے اور کون سی اس کی تسبیح ہے، اور وہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو ہر مخلوق کر رہی ہے، ہر مخلوق کے کاموں سے واقف ہے۔ جیسے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، آپ اسلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کائنات کی ہر مخلوق، کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، سوائے 2 لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، سوائے 2 لوگ، باقی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 لوگ کون سے؟ آپ نے فرمایا ایک شیطان اور دوسرا شیطان کا ڈسا ہوا، ایک شیطان اور دوسرا شیطان کا ڈسا ہوا، یہ 2 ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، باقی ہر مخلوق، پرندے چہچہاتے ہوئے اور جناب ہوا لہراتے ہوئے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب آگے نوٹ کر لیجئے، اللہ رب العزت نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے، وہ ذرا سن لیجئے صرف، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ملکیت اسی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نہ صرف اس کی ملکیت ہے، دیکھیں ایک ملکیت ہونا اور چیز ہے، اور پلس یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر اپنی اتھارٹی ہونا، اپنا حکم چلانا، یہ اور چیز ہے۔ بعض جگہوں پہ اتھارٹی تو ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ اپنا آرڈر نہیں چلا سکتا، حکم نہیں چلا سکتا، مجبور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی ملکیت کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت بھی ہر چیز ہے، اور فرمایا کل لہ قانتون، ہر چیز اللہ کی فرما بردار بھی ہے، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی کے لیے بادشاہت ہے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز کو لوٹنا بھی اسی کی طرف، اللہ کی طرف لوٹنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے پہلی چیز یہ بیان کی کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت بارش کے نظام کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ بارش کے نظام میں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔